أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ۔ سامعین کرام، بزرگوں، قوم کے نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، کل تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کے ہم سب بندے ہیں۔ بعد ہو، درود ہو، سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج اور آپ کی ذریت پر کہ جن کی کوششوں کی بدولت ہمیں اور آپ کو اسلام ملا، اسلام کی شناخت ہوئی، ہم لوگوں نے اسلام کو پہچانا، اسلامی مسائل کو سمجھا اور حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج کا یہ خطبہ مجھے جس موضوع کے تحت بولنے پر مکلف کیا گیا ہے وہ موضوع ہے شادی، اور شادی میں گھر کر جانے والی بعض برائیاں اور اس کی قباحتیں۔ شادی کا یہ لفظ ہر ایک سننا چاہتا ہے، لیکن شادی کی تاریخ کیا ہے اور کیسی شادی ہم مسلمانوں کے لیے زیب دیتی ہے، شادی کے تئیں ہمارا مسئلہ کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ اور فکر کیا ہونی چاہیے، اور شادی بیاہ کے اندر کن مہلک ناسور سے ہم اور ہمارا معاشرہ جوجھ رہا ہے، شادی کے تئیں کیا برائیاں ہمارے معاشرے میں گھر کر آئی ہیں، کیا ان کا تعلق اسلام سے ہے، نہیں ہے تو کس حد تک ہے، نہیں ہے تو اس کی بیخکنی کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہوگا، اور اپنے معاشرے سے ان جرائم کو، ان برائیوں کو کیسے ختم کرنا ہوگا۔ اس تعلق سے میں کچھ مفید باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ شادی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ شادی یہ اللہ کی تمام نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ دن اور رات، انسان کی پیدائش اور انسان کا دنیا سے وفات کر جانا، انسان کا مختلف عادات و اطوار اور مراحل سے گزر جانا، یہ سب کی سب اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایسے ہی شادی کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم نشانی سے تعبیر کیا ہے۔ شادی کی غرض و غایت کیا ہے، شادی کا فائدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ شادی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور شادی کے لیے جس طرح سے ایک مرد ہے، اس مرد کو ضرورت ہے ایک عورت کی، ایسے ہی عورت کو ضرورت ہے ایک مرد کی۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ نہیں کہا کہ مرد ایک مخلوق ہے، اس کو دوسرے مخلوق کی ضرورت ہے، جن کی ضرورت ہے، شیطان کی ضرورت ہے، یا کسی اور دیگر مخلوق کی ضرورت ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس مخلوق کی ضرورت ہے وہ مخلوق انسان ہو، اور انسانوں میں سے وہ عورت ہو۔ اگر مرد ہے تو عورت سے شادی کرے، اور عورت ہے تو مرد کو تلاشے، مرد سے وہ شادی کرے۔ شادی کا فائدہ ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اس کے ذریعے سے، شادی ہو جانے کی وجہ سے
مرد سرور محسوس کرے، مرد تسلی محسوس کرے، مرد کو سکون ہو، ایسے ہی عورت جب اس کی شادی مرد سے ہو جاتی ہے تو عورت کے سکون کا بھی ذریعہ، عورت کے سرور کا بھی ذریعہ، عورت کے خوشی کا بھی ذریعہ شادی ہے، وہ مرد ہے۔ اللہ رب العالمین نے باحسن طور پر اسے واضح کیا ہے اور بتلایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ شادی کے ذریعے سے ایک میاں اور ایک بیوی، ایک بچہ اور ایک بچی، یہ دوسرے سے نابلد ہوتے ہیں، دوسرے کے تعلق سے نہیں جانتے ہیں کہ اس کی عادت کیسی ہے، اس کے اطوار کیسے ہیں، اس کے خیالات کیسے ہیں، اس کے افکار و نظریات کیسے ہیں، وہ کیا سوچتا ہے، کتنا کھاتا ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح کے اٹوٹ بندھن میں جب دونوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، جب دونوں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں مودت کو رکھا ہے، الفت، عقیدت، ایک دوسرے کے مونس و غمخوار بن جاتے ہیں۔ شادی جیسے ہوتی ہے، نکاح ہونے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے مونس و غمخوار بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خوشی اور غمی میں شریک ہونے والے بن جاتے ہیں۔ مرد اپنی بیوی کو خوشی کو خوشی سمجھنے والا بن جاتا ہے، ایسے بیوی اپنے شوہر کی خوشی کو خوشی تصور کرتی ہے، اپنے شوہر کی غمی کو غم تصور کرنے لگتی ہے۔ یہ شادی کا عظیم فائدہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ نشانیاں مقرر کی ہیں ایسے افراد، ایسے اقوام، ایسے لوگوں کے لیے ہیں کہ جو غور و فکر کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، وہ غور کریں، وہ سمجھیں کہ شادی کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا اور کائنات کی تخلیق کہاں سے فرمائی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے بعد حوا علیہ السلام کو آپ کی بھائی پسلی سے پیدا کیا اور دونوں کو ایک شوہر اور بیوی بنا دیا۔ وہاں سے نسل انسانی چلتی ہے اور نسل انسانی چلنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں میں مختلف نبیوں کو بھیجا، مختلف رسولوں کو بھیجا۔ ہر قوم کے لوگوں نے اللہ رب العالمین کے دین کی پرچار کی، اس کے دین کی تبلیغ کی، اس کے دین کی نشر و اشاعت کی۔ ہر قوم کے اندر شادی یہ مقرر تھی، شادیاں ہوتی تھیں، لیکن شادیاں ہوتی تھیں، شادیوں میں بڑی سادگی تھی، بڑی آسانی سے شادیاں ہوتے پاتی تھیں۔ انبیاء کرام میں سے ایک نبی کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعون کے حواریوں سے جب یہ تنگ آ گئے اور مصر چھوڑنے پر جب یہ مجبور ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں فرعون کے خوف سے، اس کے لشکر کے خوف سے، اور بھاگتے ہوئے جب مقام مدین میں پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ دو بچیاں ہیں اور اس قوم کا ایک کنواں ہے، کنویں پر جمگھٹا ہے، لوگ اپنی اپنی بکریوں کو لا کر کے پانی پلاتے ہیں۔ دو محترم بچیاں ہیں، باحیا بچیاں ہیں، باغیرت بچیاں ہیں، باپردہ بچیاں ہیں، وہ اپنے مویشیوں کو لے کر کے مدین کے کنویں کے ذرا دور کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں، بچوں سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے تو تم دور کھڑی ہوئی ہو؟ وہ بچیاں جواب دیتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ القصص میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ وہ بچیاں بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میرے والد محترم بہت بوڑھے ہیں، کھوسٹ بڈھے ہیں، ان میں چلنے اور پھرنے کی استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں گھر سے نکل کر کے مویشیوں کو چرا سکتے ہیں، نہ مویشیوں کو پانی پلا سکتے ہیں۔ اس کام پر ہم دونوں بہنیں مکلف ہیں کہ مویشیوں کو چرائیں اور مویشیوں کو چرا کر کے جب لوٹیں تو یہاں پانی پلا کر کے گھر لے جائیں، لیکن یہاں کنویں پر بھیڑ ہے، افراد موجود ہیں، اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ جب یہ سب کے سب پانی پلا کر کے نکل جائیں گے اور کنواں خالی ہو جائے گا تب ہم اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس بات کو سنتے ہیں، رحم آتا ہے آپ کے دل میں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریوں کو لے جا کر کے جلدی سے پانی پلوا کے کھلاتے ہیں اور بکریوں کو حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں بچیاں، وہ باحیا بچیاں جب گھر کو سویرے پہنچ جاتی ہیں، گھر جلدی سے واپس ہو جاتی ہیں،
والد محترم جناب شعیب علیہ السلام یہ بھی نبی، یہ پوچھتے ہیں بچوں سے ماجرا کیا ہے؟ میری چہیتیوں، تم لوگوں نے وقت سے پہلے مویشیوں کو پانی پلا کر کے گھر واپس کیسے پہنچ گئی ہو؟ وقت سے پہلے گھر واپس کیسے پہنچ گئی ہو؟ بچہ جواب دیتی ہیں والد محترم ایک نوجوان آدمی، ایک طاقت و قوت والا آدمی وہ آیا اور اس نے ہم سے ہمارا ماجرا پوچھا، ہم سے ہمارے احوال پوچھا، ہماری کیفیات کی خبر لی، اور اس کے بعد جب میں نے اس کو تمام چیزوں سے آگاہ کیا کہ میرے والد محترم کی حالت یہ ہے اور ہم لوگوں کو اس کام پر مکلف کیا گیا ہے، اس نے بکریوں کو لیا اور جا کر کے پانی پلا کر کے لایا، میری بکریوں کو ہمارے حوالے کر دیا، اور اس وجہ سے ہم لوگ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئی ہیں۔ ایک بچی کہتی ہے والد محترم وہ آدمی بڑا امانت دار ہے، بڑا نیک ہے اور بڑا طاقتور ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام جب بچوں کی اس بات کو سنتے ہیں کہ امین آدمی، امانت دار آدمی، آج کے دور میں لوگ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، یہ بہت بری چیز ہے، لیکن ان بچوں نے جب اپنے والد محترم سے اس آدمی کی صفات کو بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف اور کیفیات کو بیان کیا، جناب شعیب علیہ السلام بچوں کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹی ایسا ہے جاؤ اس آدمی کو بلا لاؤ، جاؤ اس آدمی کو بلا لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس باہر بچی پہنچتی ہے اور انہیں بتلاتے ہیں کہ میرے والد محترم آپ کو بلائے ہیں تاکہ آپ کو اس عمل کی مزدوری دے دیں جس عمل کو آپ نے میری بکریوں کے ساتھ انجام دیا ہے، اس کی مزدوری دینے کے لیے میرے والد محترم نے آپ کو بلایا، چلیے۔ موسیٰ علیہ السلام بچوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ جب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کی تعریف ہماری بچیوں نے کی ہے، میری خواہش ہے، میری چاہت ہے کہ میں اپنی دونوں بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح آپ سے کر دوں، اور حق مہر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ 8 سال تک میری خدمت کریں گے، اگر آپ 10 سال میری خدمت کر دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا، کوئی جہیز نہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی مسالہ نہیں، کوئی مانگ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے یہ پیشکش کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب علیہ السلام کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور ایک بچی کو اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں۔ یہ سادگی ہے، یہ شادی ہے، کتنی آسانی سے شادی طے پاتی ہے۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ بڑی سادگی سے ان کی شادیاں طے ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے تئیں رحم دل اور انتہائی شفیق اور مہربان، اور جن کو اللہ رب العالمین نے دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، آپ کی شادی میں انتہائی سادگی ہوتی تھی۔ آپ نے ایک سے زیادہ شادی کی، ہر شادی میں سادگی تھی، ہر مسئلے میں سادگی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا، کوئی لین دین نہیں کیا، کوئی بارات نہیں لے گئے، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز اسلام کے اندر جائز کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا، لیکن شادی کے موقع پر بعض چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اس دینے کی وجہ سے بعض لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا، اس لیے جہیز مانگنا چاہیے، جہیز لینا چاہیے اور جہیز دینا چاہیے۔ حالانکہ ایک بات میں بہت واضح انداز میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جہیز مانگنا بھی حرام، جہیز لینا بھی حرام اور جہیز دینا بھی حرام، اور جہیزی مجلسوں میں شرکت بھی حرام ہے۔ بہت سارے لوگ دھڑلے سے ایسی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں اور کوشش کر کے شادیاں طے کرواتے ہیں کہ اتنا جہیز دے دیجئے، سب کے سب غلط ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں ایسے مسائل ہوں وہاں سے بائیکاٹ کریں، آپ وہاں سے دوری برتیں تاکہ معاشرے کے اندر اصلاح ہو، معاشرے میں سدھار آئے۔ یہ ہمارا اولاد کا شیوا اور وطیرہ اور طریقۂ تعامل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عظیم جرم ہے جس جرم میں پوری انسانیت جوجھ رہی ہے، اور یہ پورا بر صغیر چاہے نیپال ہو، ہندوستان ہو یا اور دیگر ممالک ہوں، اس جرم کے اندر، اس بلا میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ نکلنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے موقع پر معمولی چیزیں دی تھیں، 2 چکیاں تھیں، ایک مشک، اور ایسے ہی بعض روایتوں کے اندر ثبوت ملتا ہے کہ ایک گدا تھا، ایک تکیہ، اور جس کے اندر
کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. اب آپ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے, غور کیجئے کہ کتنی غربت کا زمانہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا تھا, اس کو بھی سمجھنا چاہیے. جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی, ابو طالب زندہ نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ کی بیٹی اور جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ, ظاہر سی بات ہے دونوں کے دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہیں. اور ایسے اوقات میں جب دونوں کے گھر کے ذمہ دار ایک ہے, سرپرست ایک ہے, تو دونوں کے گھر کی نگہبانی کرنی ہوگی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر, ان کی شادی کے موقع پر رخصت کرتے وقت عطا کیا تھا. ایک دوسری روایت میں سراغ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی پیشکش کی, تو آپ سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے, کوئی مال ہے؟ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی مال نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا, جناب آپ کو فلاں غزوے میں ایک زرہ ملی تھی, وہ کیا کیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ہاں فلاں غزوے میں آپ کو ایک زرہ ملی تھی, کیا کیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بیچ دیجئے, اور اس کو بیچ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیسہ ملا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیسے سے خرید کر کے تمام چیزیں دیا تھا. گویا کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر جہیز نہیں دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے گھر کے کفیل تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے گھر کے ذمہ دار تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے سرپرست تھے. اور ظاہر سی بات ہے جو سرپرست ہوتا ہے اسے بعض چیزوں کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سرپرست کے بعض چیزیں دی تھیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا اور بڑی سادگی سے کیا. ایک اور واقعہ جناب سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں ان کا ہے کہ آپ کے درس میں آپ کے تلامذہ حاضر ہوتے تھے, آپ کے شاگردان آپ کے درس میں حاضر ہوتے تھے, آپ کے پاس پہنچ کر کے حدیث کا درس لیتے تھے, دیگر کتابوں کا درس لیتے تھے. ایک دن ابو وداع نامی ایک شاگرد نہیں آئے اور چند دنوں تک وہ غائب رہے. چند دنوں کے بعد جب ابو وداع جناب سعید ابن مسیب کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, ابو وداع آپ کا کیا مسئلہ تھا, آپ کا کیا معاملہ تھا؟ چند ایام آپ ہماری درس سے غیر حاضر تھے, موجود نہیں تھے, آپ غائب پائے گئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو وداع کہتے ہیں, استاذ محترم میری بیوی کی وفات ہو گئی, میری بیوی کی وفات ہو گئی تھی اور اس کی سوگ میں چند ایام آپ کے درس سے غائب تھا. استاذ محترم جناب سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں, عزیزم آپ کی بیوی کی وفات ہو گئی, آپ نے مجھے خبر تک نہیں دی, آپ کو خبر دینا چاہیے تھا, آپ کو بتلانا چاہیے تھا, میں آپ کی بیوی کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوتا, اس کے جنازے میں شریک ہوتا, آپ کو بتانا چاہیے تھا. ابو وداع کہتے ہیں جناب سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, استاذ محترم میں نے آپ کو بتلانا مناسب نہیں سمجھا, میں غریب آدمی, میں خلاش آدمی, میں محتاج آدمی, میں فقیر آدمی, اور آپ کی شان و شوکت اتنی عظیم ہے, آپ اتنے بلند مقام پر فائز ہیں, میں نے آپ کو بتلانا مناسب نہیں سمجھا, اس لیے میں آپ کے درس سے غائب ہوا اور بیوی کی وفات کی خبر آپ کو نہیں دی. جبکہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بیٹی تھی اور وہ بیٹی اتنی حسین و جمیل تھی, اتنی خوبصورت تھی کہ وقت کے حکما آپ کے پاس پیغام نکاح دیتے تھے اپنے بچوں کی شادی کے لیے. لیکن سعید ابن مسیب دنیاوی مال و جاہ کو پسند نہیں کرتے تھے, دنیاوی مال و دولت کو یہ پسند نہیں کرتے تھے, اور بڑے بڑے لوگوں کو اپنی بیٹی دینے سے آپ انکار کرتے ہیں. اس بیٹے سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کی شادی ہو جائے, آپ قبول کرتے ہیں, آپ یہ چیز پسند کرتے ہیں؟ ابو وداع کہتے ہیں, استاذ محترم کون ہے وہ شخص جو نہیں چاہتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے, اس کی زندگی خوشی خوشی گزرے, بیوی اس کے سکون میں, بیوی اس کے غم میں, بیوی اس کے مسائل میں, بیوی اس کے مسائل میں شریک کو کون نہیں چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں آپ کی شادی کا انتظام کرتا ہوں. اس کے بعد سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ ابو وداع سر جھکا دیتے ہیں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ
जनाब अबू वदा का निकाह पढ़वाते हैं और उसके बाद अबू वदा वापस आते हैं, बीवी नहीं ले गए हैं, वापस चले गए हैं। सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह क्या करते हैं, देखिए कितने नेक थे लोग, कितने अच्छे थे ये लोग, कितने परहेजगार थे वो लोग। हमारा मुआशरा, हमारे अफराद खाना, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार, इनकी हैसियत और इनका मकाम क्या है शादी के लिए गौर करना चाहिए। सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह के पास से अबू वदा वापस घर जाते हैं और तनहा कर जाते हैं। जब शाम हो जाती है, सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह अपनी बच्ची को तैयार करते हैं, खुद तैयार कर रहा है बाप, और वक्त का इमाम और वक्त का अजीम आलिम दीन ये बच्ची को तैयार करता है, बच्ची को कपड़े पहनाता है। बच्ची वालिद मोहतरम के साथ होकर के जनाब सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पीछे चल देती है। सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह अबू वदा के घर पहुंचते हैं। वहाँ अबू वदा के यहाँ अफ्तारी का वक्त हो जाता है, मगरिब का वक्त हो जाता है। दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खटखटाने वाला कौन है? इधर से जवाब देते हैं सईद। अबू वदा कहते हैं कि मैं दंग रह गया कि सईद नामी अफराद को तो मैं नहीं जानता हूँ, और जिसको जानता हूँ वो हमारे उस्ताद हैं, और वो बड़े आबिदो जाहिद हैं, बड़े परहेजगार हैं, बड़े नेक हैं। ये मगरिब के वक्त हमारे घर का दरवाज़ा वो कैसे खटखटाएंगे? बहरहाल न चाहते हुए मैंने दरवाज़ा खोला, और जब दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ, ये हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं दरवाजे पर, और उनके पीछे एक बच्ची है जो नकाब में मलबूस है। वो कहते हैं कि जनाब अबू वदा ये आपकी बीवी है, इसे लें और आप घर में जाएँ और मैं अपने घर को चलता हूँ। सईद जनाब अबू वदा कहते हैं कि बच्ची को घर में दाखिल करके हमारे उस्ताद हमारे घर में रुकते नहीं हैं, वो चले जाते हैं। तो उसके बाद मैं घर के छत पर चढ़ता हूँ और अपने निकाह का ऐलान करता हूँ, अपने वालदा से कहता हूँ कि मेरी वालदा, हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमारा निकाह कर दिया है, हमारी शादी कर दी है, ये हमारी दुल्हन है। 3 दिन तक उनकी वालदा ने खूब सजाया, खूब संवारा, खूब मुज़य्यन किया। उसके बाद कौम के अफराद को एक के बाद दीगर जब खबर होती है तो आपके घर आपकी बीवी को देखने के लिए आती है। कितनी सादगी थी, कोई जहेज है, कोई मुतालबा है, कोई मांगना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन आज मुआशरे का मामला क्या है कि ये मुआशरा शादी के मामले में इस हद तक सरकशी पर उतारू हो गया है कि मुआशरे में गरीब अफराद की नींदें हराम हो चुकी हैं। और शादी करते वक्त बच्चा मालदार है या मालदार नहीं भी है, आदमी के पास कई बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं, तब भी वो जहेज का डिमांड करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यारा फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम आपस के मालों को नाजायज़ तौर पर मत खाओ। जनाबे कुबैसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलील क़द्र सहाबी हैं। वो कहते हैं कि मैं कौम के एक फ़र्द के दरमियान सुलह के लिए कुछ अपने ऊपर जिम्मेदारियां आयद कर लिया कि ठीक है, बाज़ अफराद के यहाँ झगड़ा है, कोई मामला है, कोई मसला है। बहुत सारे अच्छे अफराद होते हैं मुआशरे के अंदर, आज भी मौजूद हैं, कि चाहते हैं कि मामला ख़त्म हो जाए, सुलह हो जाए किसी तरह से। ये जनाब कुबैसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र सहाबी मामले को सुलझाने के लिए कि ठीक है, आप लोगों में जो इख्तलाफ है मैं उस इख्तलाफ का शामिल होता हूँ, इख्तलाफ ख़त्म कीजिए, जो जुर्माना आयद होता है मैं उसको अदा कर दूँगा। जुर्माना ज़्यादा था, वो कह रहे हैं कि मैं उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद के लिए चला गया, और मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के लिए चला गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा मामला था, कौम के अफराद के दरमियान सुलह के लिए मैंने कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर आयद करनी हैं, क्या मैं लोगों से ताउन तलब कर सकता हूँ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो, 3 सूरतें हैं ऐसी जहाँ इंसान मांग सकता है, जहाँ इंसान जुबान खोल सकता है, जहाँ इंसान किसी से ताउन की अपीलें कर सकता है। वो जगह क्या है? ये अगर 2 अफराद के दरमियान, कौम के बाज़ शख्सियात के दरमियान कुछ इख्तलाफ हो, उस इख्तलाफ के ख़त्म कराने के लिए किसी मबलग की ज़रूरत हो, तो उस मबलग के तई इंसान ताउन मांग सकता है दूसरे से कि ये मसला है और इस मसले को हल करना, इसमें इतनी लागत है और इसमें आप ताउन कीजिए।
تو وہاں انسان تعاون مانگ سکتا ہے، لیکن جیسے وہ مسئلہ ختم ہوگا پھر اس کے بعد انسان مانگنے سے رک جائے، انسان سوال کرنے سے رک جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب کسی انسان کے یہاں کوئی عظیم مصیبت آ جائے، کھیت جل جائے یا اور کوئی بڑی بیماری آ جائے جس کی ازالے کے لیے انسان کے ہاں طاقت نہ ہو، تو اس مصیبت کے ختم کرنے کے لیے انسان کچھ تعاون لوگوں سے طلب کر سکتا ہے، لیکن یہاں بھی جیسے وہ انسان کی ضرورت حل ہو جائے پھر اس کے بعد نہیں مانگنا ہے کہ اسی کو دھندا بنا لے۔ ایک تیسری صورت، جب انسان محتاج ہو، قلاش ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور جس میں طاقت و قوت نہ ہو کہ وہ کام کر کے مزدوری کر کے کچھ کھا پی سکے، تو ایسی صورت کے قوم کے دو افراد اس کی تزکیہ کریں گے، اس کے تعلق سے بتلائیں گے کہ ہاں یقیناً یہ آدمی مستحق ہے۔ ایسی صورت میں وہ آدمی اس حد تک مانگ سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے جب تک اس کی ضرورت مکمل نہ ہو جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الزکوٰۃ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ، ان تینوں جگہوں کے علاوہ اگر کوئی شخص مانگتا ہے تو مانگنا حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے۔ جہیز جو معاشرے کے اندر مانگا جاتا ہے، ایسی کوئی صورت یہاں موجود نہیں ہے، کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ جور ہے، یہ ڈکیتی ہے اور یہ معاشرے کے افراد کا خون چوسنا ہے غلط طریقے سے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو باز آنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث، جہیز جو معاشرے کے اندر رشوت کی شکل اختیار کر رہی ہے، آپ نے بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے کوسوں دور رہے؟ کوسوں دور رہنا چاہتے ہیں، دور ہی نہیں کوسوں دور رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم ایسے عمل انجام دیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو اکارت کر دے اور ہم اللہ کی بنائی ہوئی عظیم نعمتوں والی جنت سے دور ہو کر کے جہنم کے قریب بن جائیں۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اور جب آپ متقی رہو گے، آپ پرہیزگار بنو گے، آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی، آپ کے لیے آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، اور آپ دونوں جہان کے اندر سرخرو ہوں گے۔ بارات یہ بھی عظیم برائی اختیار کر چکی ہے، عظیم شر ہے یہ بارات، انتہائی گھناؤنا عمل ہے یہ بارات۔ کئی گاڑیاں لے کر کے لوگ جاتے ہیں نکاح کرنے کے لیے، بچی کے گھر والوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ خون کے آنسو روتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جن کے پاس بچیاں ہی بچیاں ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں ایسے جن کے پاس بچے ہی بچے ہیں، اور کتنے ایسے افراد ہیں جن کے پاس بچے اور بچیاں دونوں ہیں، اور کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دونوں سے محروم کیا ہے، نہ بچے ہیں نہ بچی ہیں۔ ہر طرح کے افراد موجود ہیں۔ یہ دین اسلام یہ تعاون کا دین ہے، یہ تہاون کا دین نہیں ہے، یہ الفت و عقیدت کا دین ہے، یہ غم گساری کا دین ہے، یہ ایک دوسرے کے کام آنے والا دین ہے، یہ ایک دوسرے کے غم کو غم سمجھنے والا دین ہے، یہ ایک دوسرے کے خوشی کو خوشی سمجھنے والا دین ہے۔ یہ نہیں، یہ ایسا دین نہیں ہے کہ اس دین کے تعلیمات پر آپ عمل کریں اور عمل کرتے کرتے آپ کسی کے لیے بوجھ بن جائیں، یہ ایسا دین نہیں ہے، یہ سہل دین ہے، یہ میسور دین ہے، یہ انتہائی آسان دین ہے۔ اور جب اس دین کو کوئی گلے لگاتا ہے تو اس دین کے اندر جو سرور ہے، جو فرحت ہے، جو مسرت ہے، جو شادمانی ہے، ان تمام چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن کب؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان فانہ لکم عدو مبین۔ اے مومنو، تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور تم شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرو، تم شیطان کے بتلائے ہوئے راستے سے پرہیز کرو، تم شیطان کے بتلائے ہوئے راستے پر مت چلو، تم وہاں سے دوری برتو، کیونکہ وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ جہیز جو ہم ایک دوسرے سے طلب کرتے ہیں، چند ٹکے اور چند پیسے ہمیں مل جاتے ہیں،
وقتی طور پر یہ پیسہ ہمیں آپ کو بہت زیادہ لگتا ہے نا، یقین جانیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، نہیں لینا چاہیے، بے اعتنائی برتنا چاہیے، معاشرے سے دور کرنا چاہیے، اور افراد کی خوشیوں کو اپنی خوشی سمجھنا چاہیے۔ اور ایسے افراد اگر معاشرے کے اندر موجود ہوں جنہیں اپنی بچیوں کی شادی مشکل ہو رہی ہو، تو ان کا تعاون کر کے ان کے بچوں کی شادی کرانا چاہیے اور شادیوں کو آسان بنانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ سب سے بہترین شادی، سب سے عظیم نکاح وہ نکاح ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ نکاح ہے جس کے اندر کم خرچ ہو، کم خرچ ہو، اتنا خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جو خرچ کرتے ہیں، یقین جانیں کہ ہم صحیح اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور ہو کر کے شیطان کا راستہ اپنا رہے ہیں، اور وہ شیطان کا راستہ ہمیں اور آپ کو باعث ہلاکت تک پہنچا سکتا ہے، جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جہیز کی لعنت کو معاشرے سے ختم کرنا چاہیے، بارات کی لعنت کو معاشرے سے ختم کرنا چاہیے، شادیوں کو آسان بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم بڑے مالدار ہیں، اگر ہمارے یہاں آپ لوگ اتنا بارات لے کر کے نہیں آئیں گے تو ہمارے گاؤں کے لوگ ہم کو برا سمجھیں گے کہ بیٹی کی شادی کر رہا ہے اور کچھ نہیں خرچ کر رہا ہے۔ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ سادگی سے نکاح کریں، سادگی سے شادی کریں۔ آپ کا داماد اگر ضرورت مند ہے، شادی ہو جانے کے بعد اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، آپ اس کا تعاون کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ مدد کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ شادی میں لاکھوں لاکھ خرچ کریں اور داماد کے گھر کی پوری کفالت، چھوٹے سے بڑے تک، عورت سے لے کر کے بچے تک، مرد سے لے کر کے بوڑھے تک، ہر ایک کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور شادی کے نام پر اتنے سارے اغراض، اتنے سارے مال و متاع، اتنے سارے سامان رخصت کرتے ہیں کہ جسے دیکھ کر کے معاشرے کے غریب افراد کی نیندیں حرام ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے اور سادگی کے ساتھ اپنی شادیوں کو انجام دینا چاہیے۔ یہ ایسی جرم یا ایسی برائی نہیں ہے کہ جس سے میں بری ہوں، میں بھی آپ کے معاشرے کا ایک حصہ ہوں۔ ہمارے گھر اور خاندان میں بھی ایسی بلائیں اور ایسی برائیاں موجود ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو مل کر کے، سب کو ایک ہو کر کے ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، تب ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ ہوگا اور ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی برکتیں اللہ رب العالمین کی نازل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے اسراف سے بھی روکا ہے، فضول خرچی سے بھی روکا ہے۔ بہت سارے مال ضائع ہو جاتے ہیں شادی میں، برباد ہو جاتے ہیں بڑے سارے کھانے اور بڑی ساری چیزیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے نافرمانی میں اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے انعامات کو، اللہ رب العالمین کے عطا کیے ہوئے مالوں کو گنوا دیں۔ اللہ رب العالمین سے ناراض ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، قوم کے بچوں، یہ عزم کرو کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی، اس کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں گے، اور جہیز اور بارات اور شادی کے اندر اور جو دیگر بے شمار رسمیں، بری رسمیں، ہندوانہ رسمیں، غیر اسلامی رسمیں ہماری شادیوں کے اندر گھر کرائی ہیں، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان رسموں سے، ان برے جرائم سے بچنے کی توفیق دے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک ہو کر کے اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ ایک اور بات ہے اس مسجد کے حوالے سے، یہ مسجد اللہ رب العالمین کی گھر ہے، اور مسجد اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہیں۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس عظیم الشان مسجد کو اللہ رب العالمین نے آپ کو وسعت دی، آپ کو طاقت دی کہ آپ لوگوں نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اس کی تزئین میں حصہ لیا۔ ایسے ہی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ اس مسجد کو آباد کرنے میں 5 وقتہ نمازوں سے، جمعہ کی نمازوں سے آباد کرنے کے آپ طرفے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آپ
اتنی عظیم الشان مسجد کو چھوڑ کر کے، جامع مسجد کو چھوڑ کر کے یہاں وہاں جائیں اور اس مسجد میں آنے پر اہتمام نہ کریں۔ اس لیے آپ اس مسجد کو آباد کرنے والے بنیں، اور اس مسجد میں اور بھی بہت ساری چیزوں کی جو ضرورت ہے، اس کے لیے آپ مزید کمر بستہ ہوں، اپنی کمر کو مضبوط کریں، آپ باعزم ہوں، کیونکہ آپ ایک ایک پیسہ جو دیں گے اللہ رب العالمین آپ کے میزان حسنات میں اس کو درج فرمائے گا۔ اور بروز قیامت مسجد بنانے والے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے عظیم بشارت دی ہے کہ اللہ رب العالمین جو شخص مسجد بناتا ہے، یا جس کو اللہ رب العالمین نے جتنی بساط اور وسعت دی ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم عظیم الشان ایک مسجد بنا سکیں، چھوٹی مسجد بنائیں، چھوٹی مسجد بنانے کی بھی طاقت نہیں ہے، ہم مسجد کے اندر کچھ چیزیں دے دیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس بندے کو جنت میں ایک عظیم گھر عطا کرے گا، جس مقدار میں وہ مسجدوں کا تعاون کرے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کے اندر محلوں سے سرفراز کرے گا۔ کتنی عظیم نعمت ہے۔ تو ابھی مسجد کے اندر بہت سارے کام باقی ہیں، آپ لوگ مل کر کے عزم و حوصلہ کے ساتھ کہ اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہوں، اللہ کے گھر کی تزئین کر رہا ہوں، آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور جو کچھ کام باقی ہے اس میں دست تعاون دراز کر کے اس مسجد کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز میں اپنی مائیں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عورتیں جہنم میں بکثرت جائیں گی۔ میری بہنیں، میری مائیں غور سے سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورتیں جہنم کے اندر زیادہ سے زیادہ جائیں گی۔ بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین نے دونوں راستے بتلا دیے ہیں، اچھائی کا راستہ کیا ہے، برائی کا راستہ کیا ہے۔ جتنے اچھائی کے راستے ہیں میری مائیں اور بہنیں آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں، اور جہنم سے آزادی کی دعائیں بھی طلب کریں۔ یہ مسجد کی تعمیر میں جو کچھ کام بچا ہوا ہے، تکمیل میں جو کچھ کام بچا ہوا ہے، اس میں آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کی میزان حسنات کو بلند کرے۔ مسجد کے حساب کے حوالے سے ایک بات کا مجھے مکلف کیا گیا ہے کہ آپ میں سے جو حضرات مسجد کے تعلق سے جو پیسے اکٹھے ہوئے ہیں اور جو خرچ ہوئے ہیں، حساب و کتاب جو لوگ دیکھنا چاہتے ہوں، شاید نماز کے بعد انتظامیہ کمیٹی بیٹھے گی 2-5 منٹ، آپ لوگ بیٹھ کر کے حساب دیکھ لیں، تاکہ آپ کے دلوں کو اطمینان اور سکون ہو جائے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام پسند بنائے، اسلام پر عمل کرنے والا بنائے، اور اسلامی تعلیمات کا ہمیں اور آپ کو خوگر بنائے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شر کے راستوں سے دور رکھے، شیطان کے راستوں سے دور رکھے، اور ہم شیطانی نقش قدم کی اتباع کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا کے اندر رکھے دین اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بل رؤوف رحيم۔ الحمد للہ